باقی یہ جو لوگ دعوے کرتے ہیں نا جی فلاں کو خضر مل گئے، فلاں کو فلاں بزرگ مل گئے، فلاں کو فلاں یہ ہو گیا، تو ساری کہانیاں سر، یہ تو کہانیاں اتنی ہیں، اور مجھے دکھ ہوتا ہے اس وقت جب ہمارے مذہبی طبقے کی طرف سے یہ چیزیں کہانیاں آتی ہیں. میں آپ کو پتا سبز پگڑی والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، میں رائے وینڈ والی جماعت کے ساتھ بھی رہا، اور جماعتوں کے ساتھ بھی، جدھر بھی میں گیا ہوں نا اس طرح کی کہانیاں مجھے ملی ہیں. میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک تبلیغی جماعت کے بھائی تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے دیکھا وہ یوں دعا کرتے رہے، اور آدھا گھنٹہ دعا کرنا بڑا کنوکشن والا ایمان والا بندہ ہی کر سکتا ہے. ابھی جمعے میں کافی ٹائم تھا، سلام پھیرا، تعارف ہوا، انڈیا کے تھے، تو کرتے کرتے تو وہ کہنے لگے یہ بھی جو ہمارا بنگلہ دیش والا اجتماع تھا نا اس میں صحابہ کرام سمیت نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے، لوگوں نے دیکھا ہے. یہ عام ہے، اس کو کہتے ہیں کارگزاری. کیوں سر؟ آپ تو خود جماعت میں ہے نا. یہ جماعت کے وہ رکن ہیں جو باغی نہیں ہے، بابی نہیں ہے، بس مانتے ہیں کہ یار یہ کہانی ہے، کرتے ہیں یہ لوگ. اور سر آپ کو بتاؤں، آپ سبز پگڑی والی جماعت میں نہیں رہے، وہاں پہ وہ دعوت اسلامی کی بہاروں کے نام سے چلتا ہے، یہاں کارگزاری کے نام سے چلتا ہے. اور اللہ معافی دے، یہ کارگزاریاں آپ کرسچنز کی جو جماعتیں نکل رہی ہیں ان سے بھی سنیں گے. کل کو یہ نہ ہو آپ کرسچن ہو جائیں جا کے. اور یہ کارگزاریاں آپ کو ہندوؤں میں بھی نظر آئیں گی. کتنے وہ لاکٹ کے اشتہار چل رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب فلاں جگہ ایئر کریش ہوا، ایک بندہ بچا، اس نے وہ بھگوان والا لاکٹ پہنا ہوا تھا. تسی جناب وہ نالائنسی والے بیج بیچ دے ہو، وہ اپنے لاکٹ بیچ دے. تو یہ بائی چانس بھی تو ہو سکتا ہے نا. یا تو یہ ہے کہ بھئی آپ ایک جہاز روانہ کریں جس پہ ساری سواریوں کو لاکٹ بنائیں، اس کو گرائیں اور کہ سارے بچ گئے، پھر منائیں گے نا. ہاں کہانی تو پھر انج ہوتی، گورا تو پھر انج انالیسس کرتا ہے نا، بائی چانس نال تو نہیں ہوتا. یہ ساری کی ساری چیزیں کہانیاں، جھوٹ، اور یہ وہاں بھی ملتے ہیں. میں آلموسٹ دعوت اسلامی کے اجتماع میں 6-7 کنٹینیوس اجتماعوں میں گیا ہوں. آلموسٹ ہر اجتماع کے بعد آتے تھے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے، نبی علیہ السلام خواب میں فرمایا جتنے لوگ اجتماع میں ہیں تمام کی مغفرت ہوگی. خوابوں کے اوپر سارے کام چل رہے ہیں. اور یہی رائے وینڈ میں آئے گا تو وہ کہیں گے جھوٹ ہے، رائے وینڈ والے کہیں گے یہ جھوٹ ہے، اور ہم کیا کہیں گے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. وہ جی پنجے جو خون نکل آیا تو وہ سب نکال سکتے ہیں. آج کل تو اتنے لوئی ہیں نا، جو مرضی نکالتے رہے، آپ فزیکلی سامنے لائے نا. اچھا جی وہ بزرگ کی لاش فلاں جگہ سے سلامت دکھی، راتوں رات شفٹ کر دی. راتوں رات کیوں شفٹ کی تھی؟ میں نے تو اس کا بڑا صاف فارمولہ دیا کہ لاش نکالنے کی ضرورت نہیں. جو اب بزرگ مر رہے ہیں بڑے بڑے، ان کو ایک ہفتے کے لیے رکھ دیں چوک میں دھوپ کے اندر، تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے، پتہ چل جائے گا. تو عیدی والوں کے پاس کیوں رکھاتے ہیں؟ جتنے اولیاء اللہ کی لاشیں ہیں، اگر وہ ڈلے ہو جنازہ تو وہ جا کے ادھر فریزر میں کیوں رکھواتے ہیں یار؟ انہوں نے تو قبر کے اندر نہیں گلنا، تو باہر رکھیں ان کو. وہ کسی کسی کا پروٹوکول ہے جس کو اللہ دے دے، یہ جنرل رول نہیں ہے. انبیاء کے لیے تو ڈیفینیٹ ہے، انبیاء کے بعد جس کے لیے اللہ چاہے. ورنہ میں نے ان کو کہا کہ کئی صحابہ کرام ہیں جن کو وفات کے بعد ان کے جسم کا مسئلہ ہوا ہے تو ان کی لاش کی حفاظت تو نہیں ہوئی. ہوا ہے نا. رومن امپائرز کی جنگوں میں کئی صحابہ کو تیل کے کڑاہوں میں زندہ جلایا گیا، روسٹ کیا گیا ان کو، وہ تو نہیں بچے. سر دنیا بقدر ایفٹ ہے. اس سے بھی بڑھ کے ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کے شہید ہوئے. سر طاعون کے مرض میں انسان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ جسم کے اوپر پھوڑے نکلتے ہیں اور پھر تعفن پھیلتا ہے اور اس کی تکلیف سے انسان مر جاتا ہے. اتنے بڑے بڑے پھوڑے نکلتے ہیں. اور یہاں وہ جنید جمشید صاحب جب شہید ہوئے ایئر کریش میں تو کہتے ہیں دیکھو جی کیسی موت مرا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کو تو چھوڑ دیں. ابو عبیدہ ابن جراح طاعون کے مرض میں فوت ہوئے، اور وہ شخص جس نے یرموک کے اندر رومن امپائر کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کیا، بیت المقدس جس کے ہاتھوں پہ فتح ہوا، اور حضرت عمر ان کو آخری وقت تک خط لکھتے تھے کہ تم واپس مدینے آؤ، میں اپنے بعد تمہیں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن وہ 18 ہجری میں شہید ہو گئے. اور جس کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جراح ہے. جس کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میرا خیال ہے کہ نبی علیہ السلام اگر اپنا خلیفہ کسی کو بناتے تو ابو بکر کو بناتے، اور ابو بکر کے بعد کسی کو بناتے تو عمر کو بناتے، اور عمر کے بعد کسی کو بناتے تو ابو عبیدہ کو بناتے. یہ مسلم شریف میں ہے. اور اس ابو عبیدہ کی موت کس طرح ہو رہی ہے؟ آپ لوگ ہوتے تو کہتے کہ جی وہ جناب نفل پڑھ رہے تھے، سجدے میں گئے اور وہیں پہ وصال فرما گئے. آج کسی بندے کی اس طرح کی موت ہو جائے، دوسرے فرقے والے کہتے ہیں دیکھو کتے کی موت مرا ہے. یہی کہتے ہیں نا. سر کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتا کہ اس کا دنیا سے ایگزٹ کیا ہے.
کوئی شیر کے پنجرے میں مرے گا، کوئی ایئر کریش میں مرے گا، کوئی سمندر میں ڈوب کے مرے گا، کوئی میدان جنگ میں مرے گا. آخرت فیصلہ کرے گی کہ اس کے ایگزٹ کا انجام کیا ہوا ہے. ورنہ تو طاعون کے مرض میں کتنی تکلیف سے انسان مرتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس طریقے سے. تو ہم شہید بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ وہ جو مرض تھا اب تو دنیا سے آلموسٹ ختم ہو چکا ہے. تو لیکن وہ جس طرح موت ہوتی تھی، جو پھوڑے نکلتے تھے اور جو تکلیف آتی تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ لوگوں نے اپنے اپنے کرائٹیریا بنائے.